خونی بارش. 3 دوست اکرم، ولید اور ہادی سارا دن پہاڑوں پر پکنک منا کر واپس آ رہے تھے. یار ہادی، گاڑی چلتی چلا، رات بہت ہو گئی ہے. تجھے کیوں اتنی جلدی پڑی ہے؟ سارا دن تو خوب موج کی ہے. ہاں، دن میں مزے کیے ہیں، مگر اس وقت یہاں کافی سناٹا پھیل گیا ہے. مجھے بھی اندھیرے سے کافی خوف آ رہا ہے. ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے. ارے یہ کیا؟ تم دونوں بچوں کی طرح ڈر رہے ہو؟ مرد بنو مرد. ہادی گاڑی کو ایک سنسان علاقے کی طرف موڑ لیتا ہے. ہادی، اب یہ راستہ گھنے جنگلوں کی طرف سے ہو کر گزرتا ہے. ہاں تو آئے بھی تو اسی راستے سے تھے. میں نے سنا ہے رات کے وقت یہاں چڑیلیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو کیسی بچکانہ باتیں کر رہا ہے. یہ جن بھوت چڑیلیں کچھ نہیں ہوتی. ایک دم سے گاڑی جھٹکا کھاتے ہوئے رک گئی تھی. تو نے گاڑی کیوں روک دی ہے ہادی؟ میں نے ابھی جنگل میں کسی کی آواز سنی. کیسی آواز؟ کسی لڑکی کی آواز تھی کہ بچاؤ، لیکن ہمیں تو ایسی کوئی آواز نہیں آئی. ہادی گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے، یہ ضرور کسی پراسرار چڑیل کی آواز ہوگی. تو باہر نہ جا. مگر ہادی ان کی باتیں انسنی کر کے گاڑی سے اتر جاتا ہے. چل ولید، ہادی کے پیچھے جائیں. اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اگر ان گھنے جنگلوں میں کوئی چڑیل ہوئی تو میں فوراً بھاگ آؤں گا. ولید اور اکرم ہادی کے پیچھے بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں. وہ دیکھ، ہادی تو سچ میں کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے. ایک کونے میں ہادی کھڑا پارو سے پوچھتا ہے، آپ نے مدد کے لیے آواز دی تھی؟ پارو پراسرار لڑکی جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے. ہاں، میں آج تم سب کو مار کر اماوس کی رات اپنے آقا کو بلی پیش کروں گی. ہادی خوف سے سفید پڑ گیا تھا. ہادی جلدی سے یہاں سے بھاگ. پارو ہاتھ میں چاقو تھامے پیچھے آ رہی تھی. میں نے تجھے کہا تھا ہادی کہ اس جنگل میں نہ جا، مگر تو نے ہماری نہیں سنی. اس کی ہی وجہ سے یہ ڈائنیں ہمارا خون کرنا چاہتی ہے. وہ تینوں دوست بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ موسلا دھار طوفانی برسات شروع ہو جاتی ہے. یہ اچانک سے طوفانی بارش کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ ہادی، تیری گاڑی تو تیز بارش میں خراب ہو جاتی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی بھاگو. وہ چڑیل ہم تک پہنچنے ہی والی ہے. ارے یہ تو خون کی بارش ہو رہی ہے. ہم سب تو خون سے لال ہو چکے ہیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اب ہم یہاں سے کیسے بچیں گے؟ مجھے تو اس خوفناک طوفان کی وجہ سے راستہ بھی بھول گیا ہے. وہ دیکھو، سامنے سے ایک بس آ رہی ہے. ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں. بھائی صاحب بس روکے. تینوں دوست اس بڑی سی بس میں سوار ہو گئے تھے جو کہ اس سنسان علاقے میں تیزی سے چلنے لگی. شکر ہے ہم وقت پر اس بس میں بیٹھ گئے. ہادی بس کے ڈرائیور کو دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہونے لگتا ہے. اکرم، مجھے اس ڈرائیور کا حلیہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے. اس کے بال تو کافی لمبے ہیں، بالکل اس جنگل میں موجود ڈائن کی طرح. ہادی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا. ہادی، سامنے شیشے میں دیکھ، یہ تو وہی ڈائن ہے جس سے بھاگ کر ہم اس بس میں آئے تھے. یہ بس تو پھر اس آسیب جنگل میں گھس گئی ہے. ہمیں اس چلتی بس سے کودنا ہوگا، ورنہ یہ بھیانک ڈائن ہمارا خون پی جائے گی. پاگل مت بن. بس سے چھلانگ لگا کر ویسے ہی ہماری موت ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسری طرف گہری کھائی ہے. میں تو جا رہا ہوں، تم لوگ بیٹھے رہو اور مرنے کا انتظار کرو. اتنا کہہ کر ہادی بس سے چھلانگ لگا لیتا ہے. اکرم، مجھے تو ہادی کہیں دکھائی نہیں دے رہا. دیکھ، ہم دونوں بھی کود جاتے ہیں. ولید اور اکرم بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر بس سے کود جاتے ہیں اور ہادی کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. ولید کی نظر سامنے ہادی کے بے سدھ وجود پر پڑتی ہے جس سے بھل بھل کر خون بہ رہا ہوتا ہے. سامنے دیکھ اکرم، یہ تو ہاتھی ہے. ہادی زمین پر لیٹا ہوتا ہے اور اس کے سینے میں بڑا سا چاقو گھسا ہوتا ہے. ہادی اٹھ، تو ایسے کیسے ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اٹھ جا میرے دوست. اس چڑیل نے ہادی کی جان لے کر اس کی بلی چڑھا دی ہے.
یہ دیکھ، اس خونی بارش کی وجہ سے ہادی کے جسم کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ ایک دم سے پارو کی دل دہلاتی آواز ان کو اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ اب تم دونوں کی پاری ہے، بلی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جلدی سے اٹھ ولید، ہمیں کسی بھی صورت اس آسیب زدہ جنگل سے بھاگنا ہوگا۔ لیکن ہادی کی لاش کا کیا کریں گے؟ ہادی اس دنیا سے جا چکا ہے، اس وقت ہمیں اپنی جان بچانی ہوگی۔ تجھے یہاں سے کوئی شارٹ کٹ راستہ معلوم ہے؟ ہاں، ایک راستہ ہے تو صحیح، مگر وہ کافی پتھریلا ہے۔ چل اسی طرف سے چلتے ہیں۔ یہ راستہ تو پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے۔ مجھے اپنے پیچھے بہت خوفناک آہٹیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو بس بغیر رکے چلتا رہ، ہمیں ادھر سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں خونی بارش مزید تیز ہو گئی ہے۔ تو دل میں آیت الکرسی پڑھتا جا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ میں آج کے بعد کبھی ان سنسان پہاڑی علاقوں میں نہیں آؤں گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے بچپن کا دوست اس ٹرپ پر مر جائے گا تو میں ادھر آنے کی ضد ہی نہ کرتا۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ڈائن تو ہمارے ہادی کی جان لے چکی ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بالآخر وہ خوفناک سفر ختم ہو گیا تھا اور وہ دونوں اس جنگل سے باہر آ گئے تھے۔ شکر ہے رب کا کہ یہ بھیانک جنگل کا راستہ ختم ہوا۔ اب وہ خونی بارش بھی ختم ہو گئی ہے اور ڈائن بھی غائب ہو گئی ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسی سنسان جگہوں پر اکیلے نہیں آنا چاہیے۔ رات کو تو ان راستوں پر کسی صورت نہیں پھرنا چاہیے۔ ولید اور اکرم کو اپنے جگری دوست ہادی کی موت کا افسوس ساری عمر رہا۔